السلام علیکم ناظرین، میں شاہد چودھری ہوں۔ میرا واٹس ایپ نمبر 0302841406 ہے۔ ہمیشہ کی طرح اللہ تعالیٰ سے یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہاں پر بھی رکھا ہوگا اپنے حفظ و امان میں رکھا ہوگا۔ ناظرین، آج میرے ایک دوست نے سیالکوٹ سے وہ آیا تھا، اس سے میری گپ شپ ہوئی اور میں نے اس سے سانحہ سیالکوٹ جو 2007 میں رپورٹنگ کیا گیا، یہ دوہرے قتل کی ایک اتنی بھیانک واردات تھی کہ جب اس کی رپورٹنگ کی گئی تو جتنے بھی پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پہ چینلز تھے، انہوں نے جتنی بھی تصویریں جو جائے وقوع کی لگائیں، وہ تمام تصویروں کو بلر کرنا ضروری ہو گیا کیونکہ وہ دکھانے کے قابل نہیں تھی۔ یہ واقعہ دل دہلا دینے والا تھا اور اس واقعے کا سر عام ایک ہجوم کے موجودگی میں اور پولیس افسران کی موجودگی میں ہو جانا کسی لمحہ فکریہ سے کم نہ تھا۔ میں نے اپنے دوست سے پوچھا کہ اس مقدمے کا کیا بنا ہے، تو اس نے مجھے بتایا کہ اس میں سے آدھے ملزمان جو تھے وہ بری ہو گئے تھے اور آدھے ملزمان جو تھے وہ سزائے موت سے 25 سال کنورٹ ہو گئے تھے۔ تو واقعہ کچھ اس طرح سے تھا کہ دو بھائی تھے، تھانہ بٹر کی حدود میں رہائش تھی ان کی، اور یہ جو گاؤں تھا یہ حاجی پورہ جو ڈسکا روڈ پہ واقع ہے، وہاں پہ ایک بٹر گاؤں میں واقعہ ہوا۔ ناظرین، واقعہ یہ تھا کہ یہ دونوں بھائی جو ہے نا ایک مشتعل ہجوم کے جو ہے نا قابو آ جاتا ہے ساتھ والے گاؤں میں، اور جو میڈیا کے جو چینلز ہیں، کچھ چینلز نے اس کو رپورٹنگ کیا تھا کہ یہ دونوں بھائی جو ہے ڈکیتیاں کرتے تھے۔ جب ڈکیتی کے دوران انہوں نے ایک شخص کو فائر مارا تو اس کو فائر مارنے کے بعد جو ہے مشتعل ہجوم نے جو ہے، جو کہ ان کے ساتھ والا گاؤں تھا، انہوں نے ان لڑکوں کو پکڑ لیا اور تشدد کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ اور ناظرین، وہاں پر جب پیچھے سے ایک شخص آگے بآواز بلند ان کو بتاتا ہے کہ جس شخص پر انہوں نے فائرنگ کی تھی وہ شخص مر گیا ہے، اس میں وہ جو ہجوم ہوتا ہے وہ زیادہ مشتعل ہو جاتا ہے اور تمام افراد ان پر جو ہے نا تشدد کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ تشدد اتنا زبردست ہوتا ہے کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں یہ بات جو ہے لکھی گئی تھی کہ ان کے جسم کی تمام ہڈیاں جو ہے نا وہ توڑ دی گئی تھیں۔ ہجوم میں جو ہے نا پولیس والوں کا، خاص کر کے وہاں پہ ڈی پی او وقار چوہان، وہاں پر جو ایس ایچ او رانا الیاس، وہاں پر ایک وارث اے ایس آئی اور سلیم کانسٹیبل کی موجودگی اور ان کے ویڈیو کلپس بننے کے بعد اور ان کی تصویروں میں وہ ریکارڈ ہو جانے کے بعد جو ہے نا ایف آئی آر میں ان کو بھی نامزد کر دیا گیا۔ کچھ میڈیا چینلز نے رپورٹنگ کی تھی کہ پولیس کی موجودگی میں یہ تشدد کیا گیا، کچھ میڈیا چینلز نے یہ رپورٹنگ کی تھی کہ لڑکے ڈکیت تھے اور دوران ڈکیتی جب یہ پکڑے گئے تو مشتعل ہجوم نے تشدد کر کے ان کو مار دیا۔ لیکن کچھ میڈیا چینلز نے یہ بھی رپورٹنگ کی کہ یہ دونوں لڑکے جو تھے ان کا کریکٹر بہت اچھا تھا، محلے میں بہت اچھے تھے، قرآن پاک کے حافظ تھے، ان لڑکوں کے اوپر کبھی بھی کوئی ڈکیتی کا مقدمہ نہیں تھا، اور ان کے والد جو انتہائی شریف، اور ان کے گھر والوں سے جا کر ان کے جو واقعہ کے بارے میں جو شکوک و شبہات تھے ان سب کو ویڈیو پہ جو ہے نا اپلوڈ کرنے کے بعد سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا نے بے شمار ویڈیوز پروگرام اور اس سانحہ کے اوپر بنائیں۔ آپ دیکھیں کہ جو وہاں پر جو ڈی آئی جی آپریشن تھے وہ تھے ذوالفقار چیمہ، اور کچھ جو ڈاکومنٹری موویز اس سانحہ پہ بنی، کیونکہ یہ بہت بڑا ایونٹ تھا، بہت بڑا یہ ایک سانحہ ہو گیا تھا جس سے پوری قوم جو ہے نا وہ افسردہ تھی۔ تو اس کے اوپر کچھ چینلز نے جو ڈاکومنٹری موویز بنائیں، ان میں ان ڈاکومنٹری فلموں میں انہوں نے ذوالفقار چیمہ جیسے منجے ہوئے ڈی آئی جی کے ہوتے ہوئے اس شہر میں انہی کی جیوسڈکشن میں ایک تھانے کے اندر ایسا واقعہ اور ایسا دل دہلا دینے والا واقعہ ہو جانا اور پولیس کی موجودگی کو وہاں پر پا کر تو جو ہے ذوالفقار چیمہ کی کارکردگی کے اوپر انہوں نے سوالیہ نشان بھی لگایا تھا۔ ناظرین، اصل میں واقعہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ یہ دو لڑکے جو ہے نا مشتعل ہجوم کے قابو آ جاتے ہیں، وہ تشدد کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور زیادہ میڈیا چینلز نے یہی کہا کہ پیچھے سے بآواز بلند ایک شخص آواز دیتا ہے کہ یہ جو ہے نا جس شخص پر انہوں نے فائرنگ کی تھی وہ جاں بحق ہو گیا ہے، اور وہ مشتعل ہجوم جو پہلے سے بہت غصے میں تھا وہ مزید لاٹھیوں اور ڈنڈوں کی ساتھ جو ہے نا، آپ پیچھے یہ جو تصویریں چل رہی ہیں نا، یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس تصویروں میں بالکل واضح طور پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ تشدد کرنے والے افراد کتنے غم اور غصے کے ساتھ ہیں۔ یہ کوئی دشمنی کا شاخسانہ نہیں لگ رہا، اگر لگ رہا ہوتا تو کوئی ایک فرد ہوتا یا کوئی 10 افراد ہوتے، یہ غالباً 100 سے 150 افراد جو مشتعل ہجوم میں موجود ہیں اور وہ مسلسل ان پر تشدد کرتے جا رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، پیچھے ان کو مارنے کے بعد ان کی لاشوں کو الٹا لٹکا دیا گیا ہے، اور یہ تصویریں جو آپ کو پیچھے میں دکھا رہا ہوں، میرا کیمرہ مین اگر آپ کو دکھا سکے تو آپ دیکھیں کہ جتنے بھی افسران جن کی واقعہ پر موجودگی کا کہا جا رہا ہے، یہ تمام تصویروں میں بالکل وضاحت کے ساتھ دیکھے جا سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ اتنا بڑا واقعہ، دو دوہرے قتل کی واردات اور ان کی لاشوں کو لٹکا دینا اور لٹکے ہوئے بھی ان پر تشدد کو بند نہ کرنا، کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ ڈی پی او جیسا ذمہ دار آدمی، وقار احمد چوہان جیسا ذمہ دار آدمی، کیا وہ ایسے واقعے کو اگر اس کا بس چلتا تو ہونے دیتا؟ کیا کوئی بھی ایس ایچ او یا کوئی اے ایس آئی یا کانسٹیبل یہ چاہے گا کہ ان کے تھانے کی حدود میں ایسا واقعہ کہ جس کے بعد میڈیا نے ان کی جان نہیں چھوڑنی، تو کیا وہ چاہیں گے کہ ایسا واقعہ ان کی موجودگی میں ہو جائے؟
اس ایف آئی آر میں ان سب کو نامزد کیا گیا تھا، لیکن میڈیا چینلز نے یہ بھی رپورٹنگ کی تھی کہ یہ پولیس افسران جو تھے نا گرفتاری کے باوجود پولیس کے جو ہے نا بھاگنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ بعد میں انہوں نے انٹائر میں کروا لی، اور پولیس تفتیش میں یہ شامل تفتیش ہونے کے بعد جس طرح پولیس کا ایک انداز ہوتا ہے، ان تمام کو جو ہے نا اس انکوائری سے بے گناہ کر دیا گیا۔ اس کے بعد ناظرین جو مقدمہ تھا نا یہ چلنا شروع ہو گیا، اسپیڈی ٹرائل کورٹ میں چلا۔ اس میں سے ناظرین کافی سارے افراد جو تھے درجنوں میں ان کو سزائے موت ہو گئی، اور درجنوں افراد کو جو ہے نا باعزت بری کر دیا گیا۔ اب جو سزائے موت تھے نا انہوں نے جب ہائی کورٹ میں جا کے اپیل کی تو ان میں سے کافی سارے جو افراد تھے ان کی ہائی کورٹ سے جو ہے اپیل وہ منظور ہو گئی، اور ان کی جو سزائے موت تھی وہ عمر قید میں بدل دی گئی۔ اس کے بعد وہ بھی تمام لوگ رہا ہو گئے۔ تو ناظرین مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ سارا واقعہ جو ہے، اگر یہ اس واقعے کے اوپر ہمارے اس وقت کے چیف جسٹس خواجہ شریف جو کہ ہائی کورٹ میں چیف جسٹس کے عہدے پہ براجمان تھے، اگر وہ سو موٹو ایکشن نہ لیتے تو میں دعوے سے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ یہ واقعہ جو ہے نا بالکل پی لیا جانا تھا، اور اس کو جو ہے نا بالکل ردی کی ٹوکری اس ایف آئی آر کو بنا دیا جانا تھا۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ سوشل میڈیا، پولیس اور لا اینڈ آرڈر ادارے جتنے بھی تھے ان سب کو حرکت میں آنا پڑا، اور چیف جسٹس کی مانگی گئی 3 دن کی رپورٹ میں ان کو تمام واقعہ چیف جسٹس کے سامنے رکھنا پڑا، جس کے بعد یہ تمام افراد کو نامزد کر کے جیل بھیج دیا گیا۔ ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ یہ واقعہ اتنا دل دہلا دینے والا اور اتنا خطرناک، اور اتنا یقین کریں کہ جس فرد نے بھی یہ واقعہ دیکھا تھا نا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے کہ یار اگر یہ ڈاکو بھی تھے تو کون سا انہوں نے ایسا کام کر دیا کہ ان کی لاشوں کو بھی اتنا زبردست طریقے سے بے حرمت کیا گیا۔ مجھے آپ بتائیں یہ کہاں کا قانون ہے؟ یہ کسی بھی مذہب جب میں جو ہے نا اجازت نہیں ہے کہ آپ لاشوں کی بے حرمتی کریں۔ تو یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں تصویروں میں سر عام یہ جو ہے لاشوں کی یہ بے حرمتی ہوتی رہی۔ یہ پولیس افسران جو تھے نا ان کے موسٹ وانٹڈ کے یہ جو چل رہے ہیں پیچھے تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اخبارات میں شائع ہوئی تھیں، سوشل میڈیا پہ یہ وائرل ہوئی تھی کہ کسی بھی طریقے سے ان افسران کا جو کہ تھانہ میں ایس ایچ او اور اے ایس آئی اور کانسٹیبل جن کی تصویریں اس واقعہ میں موجود تھیں، موجودگی کا وہ جو ثابت کرتے تھے اس چیز کو، اس وجہ سے ان تمام کو بھی گناہ گار کر دیا گیا تھا۔ بعد میں ناظرین کیا بنا اس مقدمے کا؟ پہلے تو یہ واقعہ لوگوں نے ایسے رپورٹنگ کی کہ ان افراد کو پتہ نہیں سر عام چوراہوں میں لا کے پھانسی دے دی جائے گی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ تمام افراد جو ہے نا اس مقدمے سے بری کر دیے گئے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ اس چھوٹی بچی کا بھائی واپس نہیں آ سکا، اس ماں کا بیٹا واپس، جو 2 بیٹے اس کے چلے گئے وہ واپس نہیں آ سکے، اس والد کے 2 بیٹے جو بڑھاپے میں اس کا سہارا بننے تھے وہ کہاں گئے؟ یہ بوڑھی داتی آج بھی بیچاری یہی سوچتی ہوگی کہ میرے بچوں کے ساتھ کیا کر دیا گیا۔ تو ناظرین ہمیشہ مجمع میں یا جہاں پر بھی آپ رش دیکھیں، وہاں پر اگر آپ سے کوئی لڑائی جھگڑا یا کوئی ایسا اشتعال انگیز کام ہو جائے تو سب سے پہلے وہاں سے بھاگنے کا انتظام کریں، ورنہ یہ جو مشتعل ہجوم ہے نا یہ آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ کر آپ کو بالکل کتے کی موت مارنے سے بھی گریز نہیں کرے گا، کیونکہ ان لوگوں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ بلوے کا کیس جب زیادہ افراد کسی شخص پہ حملہ آور ہو جائیں تو اتنے افراد پہ جب ایف آئی آر درج ہوتی ہے تو قانون بھی مجبور ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ناظرین اپنے بچوں کو یہ سمجھایا کریں کہ کبھی بھی کوئی ایسا کام مت کریں کہ ان کو پبلک یا مشتعل ہجوم جو ہے قابو کر لے، وگرنہ وہاں پر خود اللہ تعالیٰ معاف کرے، وہاں پر جو بھی ہوتا ہے دل دہلا دینے والا واقعہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں ناظرین اتنا سنگین واقعہ جس نے سیالکوٹ نہیں پورے پاکستان کے در و دیوار ہلا دیے، اس کے تمام ملزمان بری ہو گئے۔ تو مجھے یہ بتائیں قانون کیا کر رہا تھا؟ قانون کا کام یہ بنتا تھا اس استغاثے کو اتنا مضبوط اور اتنا زبردست طریقے سے ساری ایویڈنس کو اکٹھا کرتے اور شواہد کو اس طریقے سے ٹرائل کورٹ میں پیش کرتے کہ ایک ملزم بھی جو ہے نا سزا سے نہ بچ سکتا، اور جتنے ملزمان جن کی تصویریں یہ آپ دیکھ رہے ہیں واضح طور پہ اسکرین پہ دیکھی جا سکتی ہیں، تو ان تصویروں کے باوجود تمام ملزمان کو چھوڑ دینا، تو کیا یہ قانون کے فیصلے پہ سوالیہ نشان نہیں؟ میں ناظرین اپنے تمام پاکستانیوں سے امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو جو ہے میرے پروگرامز دکھائیں گے، اور میں ان بچوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بیٹا میری باتوں کو سنا کریں، سمجھا کریں، دیکھا کریں، اور اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئیں تو آج سے تو میں نے آپ کو اپنا واٹس ایپ نمبر 0302 84 14 006 بتانا شروع کر دیا ہے۔ آپ مجھے میرے موبائل پہ کال کر سکتے ہیں، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھی بہتر مشورہ دینے کے لیے بالکل نہیں جھجکوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ پروگرام دیکھ کے اگر آپ کو پسند آئے یا کسی بات سے اختلاف ہو تو کمنٹ باکس میں آ جائیے گا، میں آپ کی بات کا جواب دینے کے لیے بھرپور حوصلہ اور کوشش کرتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔